دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے جو امریکہ اور چین کے درمیان واقع ہے۔ دونوں بڑے ملکوں کی تجارت کے لیے یہ وسیع وعریض سمندر شہرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکہ اور چین کے مابین تناؤ اور کشیدگی کا علاقہ یعنی فلیش پوائنٹ تائیوان اسی سمندر میں واقع ہے۔ یہاں پر ایٹمی ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائلوں سے لیس شمالی کوریا بھی ہے جو امریکی بالادستی اور خطہ میں اس کے اتحادی ممالک کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ بحر الکاہل 6 کروڑ 60 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا طول و عرض زمین پر خشکی کے مجموعی رقبے سے بھی زیادہ ہے۔ بحر الکاہل کا محل وقوع ایسا ہے جہاں دنیا کے امیر ترین ممالک واقع ہیں۔ اس کے مشرق میں امریکہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک واقع ہیں اور مغرب میں چین، جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور مشرق بعید کے دیگر ممالک جو دنیا کی بڑی معیشتوں کے عامل ہیں۔ شمال مشرق میں روس کی سرحد لگتی ہے۔ اس کے اندر بڑے ملکوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے آباد اور غیر آباد جزائر واقع ہیں۔ ان میں خاص طور سے ہیٹی، نیو کیلیڈونیا، نیو گینیا، نیو آئرلینڈ، نیو جارجیا ایسے جزائر شامل ہیں۔ دوستو، برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، پرتگال کے جہاز رانوں، تاجروں اور حکمرانوں کو 300 سال پہلے ہی یہ سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا پر غلبہ کے لیے بحر الکاہل پر تسلط حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسپانوی بادبانی جہازوں سے لاطینی امریکہ سے چاندی یورپ اور ایشیا لے جاتے تھے اور گرم مسالے، ریشم، سونا اور دیگر چیزیں ایشیا اور یورپ سے امریکہ اور لاطینی امریکہ پہنچاتے تھے۔ اس وقت ایشیا کے زرعی معاشرے بالخصوص مسلمان سلطنتیں جیسے سلطنت عثمانیہ، مغل سلطنت اپنی خوشحالی میں مگن زندگی گزار رہی تھی اور باہر کی دنیا کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ یورپی اقوام سمندری راستوں پر غالب ہوتی گئی اور بالآخر انہوں نے مسلمان سلطنتوں اور دیگر ایشیائی معاشروں جیسے چین اور جاپان کو اپنا محکوم بنا لیا۔ دوستو، دنیا اسی کی ہے جس کا سمندروں پر کنٹرول ہے۔ امریکہ کی بحر الکاہل میں دلچسپی 19ویں صدی کے وسط میں شروع ہوئی جب اس نے میکسیکو کو جنگ میں شکست دے کر کیلیفورنیا کا علاقہ اس سے چھین کر امریکہ کا حصہ بنا لیا۔ یورپی اقوام نے امریکی براعظم کے مغرب کی جانب ہجرت کرنا شروع کی۔ چین سے بیش بہا تجارت بحر الکاہل سے متصل امریکہ کے مغربی ساحلوں سے ہوتی تھی۔ 19ویں صدی کے وسط میں کوئلہ سے چلنے والے بحری جہاز بن گئے تو بحری تجارت اور تیز ہو گئی۔ ان جہازوں کے لیے وسیع و عریض بحر الکاہل میں ایسے زمینی اسٹیشنوں کی ضرورت تھی جہاں ان میں کوئلہ بھرا جا سکے، کیونکہ بحری جہاز میں جلنے والا کوئلہ بیچ سمندر میں ختم ہو جاتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے 1898 میں امریکہ نے ہوائی جزائر پر قبضہ کر کے انہیں اپنی ریاست میں شامل کر لیا۔ ان جزائر کی مشہور خوبصورت بندرگاہ پرل ہاربر بحری جہازوں میں کوئلہ بھرنے کا بڑا اسٹیشن تھی۔ ہوائی جزائر پر قبضہ کے بعد ہی امریکہ بحر الکاہل کی بڑی طاقت کے طور پر ابھرا۔ ان جزائر سے 5,500 میل دور جاپان کا زرعی معاشرہ اس وقت اپنی دنیا میں مست، باہر کی دنیا سے بے خبر تھا۔ امریکیوں کو بحری جہازوں میں کوئلہ بھرنے اور عارضی قیام کے لیے جاپان کے ساحلوں کی بھی ضرورت تھی۔ امریکیوں نے جاپان سے اس کی بندرگاہوں کو استعمال کرنے کا معاہدہ کیا۔ جاپان 19ویں صدی کے آخر میں بڑی صنعتی طاقت بنا اور اس نے بحری جہاز بنانے شروع کیے۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے ہوائی جزائر میں امریکہ کے اہم بحری اڈے پرل ہاربر پر اچانک فضائی حملہ کر کے اس کی بحریہ کو شدید نقصان پہنچایا۔ امریکہ کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا
وہ بحر الکاہل میں اپنی بالادستی کھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے جواب میں جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم گرائے اور اسے مغلوب کر لیا۔ آج جاپان فوجی اور سفارتی اعتبار سے امریکہ کا بغل بچہ ہے۔ بحر الکاہل میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ نے جنوبی کوریا میں اپنے فوجی اڈے بنائے، ویتنام میں ہولناک جنگ کی، فلپائن اور آسٹریلیا کو اتحادی بنایا، انڈونیشیا میں سہارتو کی فوجی بغاوت کروا کر اسے اپنے حلقۂ اثر میں شامل کیا۔ مغربی ساحل سے لے کر آسٹریلیا تک بحر الکاہل میں امریکہ کے 6 بحری بیڑے، ایٹمی ہتھیاروں سے چلنے والے درجنوں جنگی بحری جہاز اور ابدوزیں اور ان پر جدید ترین جنگی ہوائی جہاز تعینات رہتے ہیں۔ پھر بھی امریکہ کو چین کے عروج کی وجہ سے اس سمندر میں اپنی بالادستی کھونے کا اتنا خوف ہے کہ اس نے حال میں کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا کے ساتھ ہاکس نامی فوجی معاہدہ کیا۔ اس سمجھوتے کے تحت انکل سام آسٹریلیا کو ایٹمی توانائی سے چلنے والی جدید ترین بحری ابدوزیں دینے اور ان کو تیار کرنے کی ٹیکنالوجی فراہم کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک سمجھتے ہیں کہ بیجنگ بحر الکاہل میں غیر آباد جزائر کو آباد کر کے ان پر قبضہ کر رہا ہے اور وہاں اپنے بحری فوجی اڈے تعمیر کر رہا ہے۔ امریکہ اور جاپان نہیں چاہتے کہ چین باقاعدہ طور پر تائیوان کو اپنا حصہ بنائے۔ وہ تائیوان کو آزاد اور اپنا اتحادی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ تائیوان بحیرہ جنوبی چین میں ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں سے ضرورت پڑنے پر چین کی ناکہ بندی کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف بیجنگ اعلان کر چکا ہے کہ تائیوان اس کا لازمی جزو ہے اور اس کی علیحدہ آزاد ملک کی حیثیت اس کے لیے قابل قبول نہیں۔ بحر الکاہل کے مغرب میں جڑا ہوا بر ہند ہے۔ یہاں امریکہ نے چین کو محدود کرنے کے لیے بھارت کو اپنے اتحاد کوآڈ میں شامل کیا ہے۔ بحر الکاہل میں چین کے گھیراؤ کی امریکی کوششیں بر ہند میں پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ پاکستان کی بندرگاہیں اور وسط ایشیا اور ایران سے زمینی راستے چین کو متبادل بحری تجارتی راستہ فراہم کرتی ہیں۔